سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 52 تک ہم نے تلاوت کی ہے، لیکن آیت نمبر 49 کے حوالے سے کچھ بات ابھی نامکمل تھی، اس کو بھی مکمل کر کے پھر یہ 3 آیات کریمہ کے حوالے سے بات عرض کریں گے۔ بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے جو معجزات تھے ان کا یہاں پر ذکر ہے، اور وہ معجزات 2 طرح کے تھے، 2 قسم کے تھے۔ نمبر 1 عملی معجزات اور نمبر 2 علمی معجزات۔ جو عملی معجزات تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں بیان کیا کہ اس میں آگے 2 قسمیں رکھیں، 2 قسمیں اس کی آگے رکھی۔ ایک قسم کیا تھی کہ عدم سے وجود بخشنے کے لیے ایک معجزہ دیا، اور دوسری قسم بیماری سے نجات دینے کے لیے ایک معجزہ دیا۔ اور یہ جو بیماری سے نجات دینے والی ایک قسم ہے، اس کے اندر 3 معجزات رکھے، اور تینوں کی الگ الگ طرزیں ہیں، الگ الگ انداز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو تینوں کی الگ الگ طرزیں اور انداز ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جسے ہم بینائی کہتے ہیں، جس کی بیماری چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی۔ انسان کی یہ جو بینائی ہے، قوت بینائی، اس میں 2 قسم کی چیزوں کا عمل دخل ہے۔ ایک یہ سامنے جو گولا ہے اس کا، اور ایک اس کے پیچھے دماغ کے قریب جا کر کے ایک خاص مرکز ہے اس کا۔ اصل میں اس گولے کے اندر روشنی نہیں ہوتی، روشنی اس مرکز کے اندر ہوتی ہے جو کہ نظر نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا۔ اب یہاں پر جو معجزات دیے گئے وہ اس طرح کے دیے گئے کہ ظاہر میں تو گولا ٹھیک ہے، ہاں جی، ظاہر میں تو وہ گولا، میں اس کو گولا کا لفظ اس لیے استعمال کرتا کہ پاس میں یہ جو ظاہر میں جو گولا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پیچھے روشنی نہیں تو بینائی نہیں، پھر بینائی۔ اب یہ ہے مادرزاد انداز۔ حکم الہی سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہاں سے روشنی پیدا ہو کر کے یہاں منتقل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 کوڑ کا مریض، بیماری نظر آ رہی ہے لیکن علاج کوئی نہیں۔ بیماری نظر آ رہی ہے، مرض کی تشخیص ہو رہی ہے، لیکن شفا کے لیے کوئی ایسی تجویز کردہ دوائی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ بیماری درست ہو جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی معجزاتی طور پر ان کے ہاتھ میں اتنا کرشمہ رکھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تو وہ جو بیماری نظر آ رہی تھی جس کی دوائی کوئی نہیں تھی، ہاتھ پھیرنا اس کی دوائی بنا دی گیا۔ نمبر 3 برس کا مریض۔ اگر اس برس کے مریض کو دیکھیں تو بظاہر یہ مریض نہیں ہے، بظاہر یہ مرض نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن انسانی وجود اس سے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ تینوں الگ الگ طرزیں ہیں۔ معجزہ وہ ایک ہی ہے کہ ہاتھ پھیرا شفا مل گئی، ہے وہ بیماری، لیکن بیماری کی 3 الگ الگ طرزیں ہیں۔ عدم سے وجود والی بیماری ہے، بیماری ہے دوائی کوئی نہیں، مطلب جو نظر آ رہا ہے وہ بیماری نظر نہیں آ رہی، لیکن حقیقت میں بیماری ہے کہ معیوب چیز ہے، مرض۔ اب اس برس کے مریض کو بھی ہاتھ پھیرتے تو شفا مل جاتی۔ تو جیسے ید موسیٰ ہے، جسے ید بیضاء کہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بغل کے نیچے جاتا تو سفید چمک دمک کے ساتھ وہ نظر آتا، چمکتا دمکتا نظر آتا، ایسے ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ کرشمہ رکھا کہ وہ ان 3 قسم کے بیماروں پر ہاتھ پھرتا تو شفا مل جاتی۔ یہ 2 قسم کے معجزات آپ کے سامنے آ گئے۔ ایک
پرندے کو یعنی ایک مٹی کو مورتی کی شکل دیتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا، جیتا جاگتا اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ معجزہ، اور اس کے اندر 3 قسمیں۔ اب تیسرا معجزہ تھا کہ ایک چیز جس کا وجود تھا لیکن اس سے وجود کو مٹا دیا گیا، پھر سے اس کو وجود بخش دینا، یہ تیسرا معجزہ ہے، اور یہ بھی اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیا۔ اسے کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ مردوں سے کہتے ہیں احیاء موتا، مردوں سے کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے کے سارے مردوں کو زندہ کر دیا، یا ان سے پہلے کے جتنے مردے تھے سب کو زندہ کر، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوقت ضرورت جب لوگوں کو آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی تو آپ بطور دلیل مردے سے کہتے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا۔ اب یہ تینوں معجزات وہ ہیں کہ جن معجزات کو دیکھ کر دیکھنے والے اپنی آنکھوں کی تاب برداشت نہ کر سکے، اور انہیں یقین نہ آ سکا کہ یہ کوئی انسان بھی ایسا کر سکتا ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں بھی ایسا صادر ہو سکتا ہے۔ انہیں یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ ما فوق الفطرت مخلوق نہیں، ما فوق الفطرت ذات ہے، اور اسی ذات کو جب انہوں نے اپنے ذہن، دل و دماغ میں زیادہ حاوی کیا، زیادہ عظیم سمجھا، زیادہ عظیم جانا، تو نتیجتاً عقیدت سے عقیدے میں چلے گئے، اور اس عقیدے کو عقیدہ الوہیت میں تبدیل کیا، عقیدہ ابنیت میں تبدیل کیا، ٹھیک ہے، عقیدہ تثلیث میں تبدیل کیا۔ یا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، یا خدا کا بیٹا بنا دیا، یا خدائی کے شریک سمجھ لیا، یہی گمراہی تھی۔ اور اسی گمراہی کی تردید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ذکر کیا کہ یہ ان کے معجزات ہیں جناب، یہ ان کے کیا ہیں؟ معجزات ہیں۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ عمل جو ما فوق الفطرت، اسباب سے ماورا، نبی کے ہاتھ پر صادر ہو، لیکن نبی کے اپنے اختیار سے نہیں۔ اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اختیار کس کا ہوتا ہے؟ چاہت نبی کی ہوتی ہے، تمنا نبی کی ہوتی ہے، لیکن اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ چاہے تو معجزہ ظاہر ہو، اللہ چاہے تو معجزہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے، جس کی میں نے کئی مثالیں گزشتہ درس میں عرض کر دی تھی۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو معجزات ہیں جن کو ہم عملی معجزات کہتے ہیں، یہ ہمارے سامنے آ گئے۔ اب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا علمی معجزہ۔ علمی معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ بسا اوقات، ہر وقت نہیں، ذہن میں رکھیے گا، معجزہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہر وقت اس کا ظہور نہیں ہوتا، موقع کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے، کبھی ایک دفعہ، کبھی ایک سے زیادہ دفعہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا کبھی کبھی ہے۔ جیسے ید بیضا، کبھی کبھی ہاتھ کو نکال کر کے بطور معجزہ ظاہر کرتے تھے، ورنہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا تھا بغل کے نیچے ہاتھ نکالا اور رکھ کے نکالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ نظر آئے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی جو لوگ آپ کے سامنے ہوتے انہیں اپنی نبوت اور رسالت کے منصب کو سمجھانے کے لیے دلیل طلب کرنے پر یہ کہتے، اچھا تمہیں دلیل چاہیے تو اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہارے گھر میں آج کیا بنا ہے اور اس وقت تم کیا کھا کر آ رہے ہو، اس وقت تم کیا کھا کر آئے ہو، اگر میں تمہیں بتا دوں تو پھر مجھے نبی مان لو گے؟ ایسے یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر سے یہ کہا کہ میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا تمہارے ہاتھ میں موجود پتھر بتائیں کہ میں کون ہوں، بتا بھی رہے ہیں اور اظہار بھی کروا رہے ہیں، بات بات ہی رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں بتلاؤں، نبوت میں دلیل چاہیے نا، تو اگر میں تمہیں یہ بتلا دوں کہ تم نے گھر میں کیا پکایا، تمہارے گھر میں پکا کیا ہے، اور یہ بھی بتلا دوں کہ تم کھا کر کے آئے ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ
چیز بنی کچھ ہوتی ہے، کھایا کچھ جاتا ہے جی، ایسا ہوتا ہے. تو کیا میری نبوت اور رسالت کو مان لو؟ اس کو کہتے ہیں علمی معجزہ. اس میں عمل نہیں ہے، علم ہے. یاد رکھیے نبی کا علم بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، نبی کا عمل بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت پہ نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بحکم الہی ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور حکم یہ ہوا کہ آپ یہ مٹی باہر نکل کر کے ایسے بکھیر دیجئے. آپ مٹی بکھیرنا آپ کا کام، اور اس کے بعد کافروں کی نظروں سے اوجھل کر دینا آپ کو ہمارا کام. دیکھیے نا، جتنے لوگ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں مٹھی میں مٹی لوں اور یوں کر کے پھینکوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یعنی کیا یہ یقینی بات ہے کہ سب لوگوں کی آنکھوں میں مٹی چلی جائے گی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. لیکن چونکہ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہوں اور وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرنا مقصود ہو تو پھر اس کو بدرجہ تمام کرتے ہیں. یہ ما فوق الفطرت ہوتا ہے، ما فوق الاسباب ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایسے کر کے مٹی بکھیری اور وہ مٹی حکم الہی سے ہر ایک کی آنکھ میں چلی گئی. مٹی کا آنکھ میں چلے جانا 100% ممکن ہے، لیکن ہر ایک کی آنکھ میں چلے جانا یہ ضروری نہیں ہے. وہاں ہر ایک کی آنکھ میں چلی گئی، جو دائیں تھے ان کی بھی، جو بائیں تھے ان کی بھی، جو پیچھے تھے ان کی بھی، جو آگے تھے ان کی بھی. اب یہ سارا منظر ہوا. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. وہ جو مٹی پھینکی آپ نے، وہ جو آپ نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اسی لیے اس کی نسبت ظاہراً نبی کی طرف ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ عمل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو علمی اور عملی دونوں قسم کے معجزات ہیں، ان کو ذکر کرنے کے بعد قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ قرآن پاک نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان معجزات کے اظہار کے بعد ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو میں مردوں کو زندہ کروں گا، یہ جو کوڑ کے مریض کو میں درست کروں گا، یہ جو برس کے مریض کو میں درست کروں گا، نابینے کو بینا کر دوں گا، یہ سارا کچھ میں کروں گا کس سے؟ اللہ کے حکم سے. یہ جو لفظ ہے نا اللہ کے حکم سے، اس نے تمام تر شرکیات کو، تمام تر توہمات کو، تمام تر وسوسوں کو اس نے مسمار کر دیا ہے. اب ان کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب دیکھیے آیت کریمہ کو پڑھ کے پھر اگلی بات کرتے ہیں. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، آیت نمبر 49. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور عیسیٰ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، یعنی رسول بنا کر ان کو مبعوث کیا گیا بنی اسرائیل کی طرف. اب جب رسول بن کر کے وہ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. نشانی سے مراد کیا ہے؟ معجزہ. نشانی سے مراد کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا، کہ میں تمہارے سامنے مٹی کی مورت میں ایک پرندے کی مٹی کی مورت میں پرندے کی شکل بناؤں گا، جی، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، کیا ماروں گا؟ تو وہ سچ مچ کیا بن جائے گا؟ پرندہ بن جائے گا. لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ساتھی عقیدے کی اپنا توضیح کر دی، وضاحت کر دی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں اور خدا کے حکم سے مردے میں جان پیدا کر دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر سکتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں. لیکن یہ ہے کس کے ساتھ؟ بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. اللہ چاہیں گے تو میں بتاؤں گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو. دیکھیے کفار مکہ نے یہود مدینہ کے کہنے پر 3 سوال حضور سے کیے. آپ نے کہا فرمایا کل بتاؤں گا. روح کیا ہے؟ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھے؟ 3 سوال تھے. حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے دن کفار آئے
حضور نے نہیں بتایا، میں کل بتاؤں گا۔ کچھ دن اس طرح بیت کے 13 دن یا 21 دن یا بروایات مختلفہ 40 دن بیت گئے، اور پھر اس کے بعد آیات کریمہ نازل ہوئیں، اور اس میں سورہ کہف کی آیات، سورہ بنی اسرائیل کی آیات یہ نازل ہوئیں، اور اس میں ساری تفصیل بتلائی گئی، پہلے سوال، دوسرے سوال، تیسرے سوال کا جواب۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کہی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی کام کے حوالے سے بغیر انشاءاللہ کے یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، انشاءاللہ کہہ کر کے کہیں تاکہ مشیت الہی اس میں شامل ہو جائے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو کل بتا دیں گے، نہیں مرضی ہوگی تو نہیں بتائیں گے۔ چونکہ یہاں پر مسئلہ بتانا تھا، واضح کرنا تھا، اس لیے کچھ دنوں تک وحی کو روکا گیا، سوال کا جواب روکا گیا۔ بات سمجھ میں آگے کی نہیں آئی؟ تو اللہ نے جب چاہا تو بتلا دیا، دن گزر گئے اس میں، لیکن جتنے دنوں تک نہیں چاہا تو نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ ان باتوں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی۔ آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا؟ تعلیمات کا۔ پہلے آپ کے منصب کا ذکر کیا، اور منصب کے لیے دلیل دی معجزے کے طور پر، اور معجزات کی 2 قسمیں بیان کی، اور ان 2 اقسام میں سے 5 معجزات بیان ہوئے، تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آپ علیہ السلام کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو سمجھانے کے بعد ان کی تعلیمات کو سمجھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ بہت مختصر سی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیمات کیا دی؟ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، وہ مصدقہ، اور تصدیق کرنے والا ہوں، کس کی؟ اس کتاب کی جو میرے سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں جو تمہارے اوپر اس سے پہلے حرام تھی، اللہ کے حکم سے میں انہیں اب حلال قرار دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں جو پہلے تمہارے لیے حلال تھی، اللہ کے حکم سے میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یہی وہ بات ہے جو نبی اور رسول میں فرق پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی اور رسول میں جو فرق ہے، وہ فرق شریعت اور حکم کا ہے، کتاب کا نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کتاب کا ضروری نہیں کہ ہر رسول کو کتاب دی گئی ہو، کیونکہ کتابیں 4 ہیں، صحیفے 99 یا 100 ہیں، تو رسولوں کی تعداد 313 یا 315 یا 317 ہے۔ رسولوں کی تعداد زیادہ ہے، کتاب اور صحیفے کم ہیں، اس لیے کتاب رسول کے لیے ضروری نہیں۔ رسول کے لیے نبی سے فرق اور ممتاز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس نئے احکامات آئے، چاہے وہ 1 ہو، چاہے وہ 2 ہو، چاہے وہ 10 ہو، چاہے وہ 50 ہو، چاہے وہ 1000 ہو، چاہے وہ پچھلی تمام کی تمام شریعت کو منسوخ کر کے ایک نئی شریعت ہو، اس کو رسول کہیں گے۔ اب دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو گئی تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی رسول تشریف لائے تو ان کی آمد سے پہلے جو بھی شریعت تھی وہ شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ نئے رسول کے آنے سے پچھلے رسول کی شریعت کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں، نئے نبی کے آنے سے پچھلے رسول کی شریعت منسوخ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیا جو نبی ہوتا ہے وہ نبی پچھلے ہی پیغام کو آگے چلا رہا ہوتا ہے، وہ پچھلے ہی پیغام کو، حکم کو، شریعت کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، اس کی تبلیغ کے لیے آتا ہے، اس کی اشاعت کے لیے آتا ہے، اسے لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کرنے کے لیے آتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن رسول پچھلی شریعت سے مختلف قسم کے احکامات لے کر آتا ہے۔ چونکہ یہ حکم ایسا کیوں ہوتا ہے، مختلف احکامات کیوں ہوتے ہیں؟ توجہ، احکامات مختلف اس لیے ہوتے ہیں، ذرا مزاج سمجھے گا۔ ہم اہل پاکستان مختلف موسموں کا سامنا کرتے ہیں، جیسا کہ وہ ہمارے کسی بڑے نے کہا تھا 12 موسم ہیں ہمارے، نے کہا 12 کہا تھا، ہمارے کسی بڑے نے کہا تھا، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جی ہم اللہ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، جی ہمیں 12 موسم عطا کیے ہیں۔ ہوں گے ان کے پاس 12 موسم ہوں گے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، کچھ
کچھ علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ایسے جن علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں سردی کی شدت بہت کم پائی جاتی ہے، جن علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے بالعموم وہاں پر گرمی کی شدت بہت کم پائی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اس علاقے کے لوگ ہوں گے، سرد علاقے کے، ان کے مزاج تھوڑے مختلف ہوں گے، جو گرم علاقے کے لوگ ہوں گے ان کے مزاج مختلف ہوں گے۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جو اقوام آئی ہیں نا، جیسے قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ وغیرہ، یہ جو اقوام آئی، ان اقوام کے جسمانی اعضاء کی مضبوطی، وقت کی قلت اور کثرت، اور ان کے قد کاٹ، اور ان کے مزاج، اور ان کا جو خمیر تھا مٹی کا، ان تمام چیزوں کے اندر فرق ہونے کے نتیجے میں رویوں میں، اخلاقیات میں ڈیفینیٹلی فرق ہوگا۔ اب اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ چونکہ بنیادی طور پر انسان کو اپنی بندگی پر لا کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اب بندگی کے لیے کس چیز کی کس وقت کیا ضرورت ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ مشینری انہوں نے بنائی، اعضاء کو تیار انہوں نے کیا ہے، تو ان اعضاء پر کون سا حکم لاگو کیا جائے کہ یہ اعضاء میری بندگی پہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ سے وہ اس کے سوا کوئی۔ اور شریعت نازل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کے مقابلے میں کچھ اور نہیں لاتے، ہاں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ واضح حکم ہے، پہلے سے زیادہ بہتر حکم ہے، یا پہلے سے زیادہ مضبوط حکم ہے تو ہم نازل کر دیتے ہیں، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے احکامات کو منسوخ کرنے کی۔ بات سمجھ آ گئی نے؟ یہ کچھ میں نے آپ کو اس لیے عرض کیا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ جو رسولوں کے درمیان آ کر کے احکامات میں فرق پیدا ہوتا ہے، احکامات میں فرق ہوتا کیوں ہے؟ یاد رکھیے اصولیات میں انبیاء میں فرق نہیں ہوا، اصولیات سب کے ایک رہے ہیں، جس کو ہم دین کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین سب اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین۔ اور دین میں تبدیلی نہیں ہوئی، شریعت میں تبدیلی ہوتی ہے، شریعت میں تبدیلی اور قوموں کے مزاج کے اعتبار سے ہوتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں جو کہ حلال تھیں، کچھ چیزیں جو کہ حرام تھیں، ان کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، بھیجا گیا ہوں، مجھے تعلیمات دی گئی، اور تعلیمات میں میرے سامنے تورات کی تعلیمات بھی ہیں اور مجھے نئی کتاب بھی دی گئی ہے۔ جو تورات کی تعلیمات ہیں ان میں کچھ کمی، کچھ پیشی، کچھ تخیر، کچھ ترمیم کروں گا، لیکن کروں گا کس سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے ان کی تعلیمات کہ آپ نے اپنی تعلیمات کا اظہار۔ اب جب انہوں نے تعلیمات کا اظہار کر لیا، بات کو میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں تمہارے درمیان حلال کو حرام میں تبدیل کروں گا، حرام کو حلال میں تبدیل کروں گا، کچھ چیزوں میں تبدیلی کروں گا اللہ کے حکم سے، تو اس وقت کے، اس زمانے کے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے کچھ مفتی، کچھ مولوی، کچھ لوگ ایسے کہ جن کا تو سارا ہی کا سارا نظام ہی اس میں چل رہا تھا، اوہو یہ تو اگر حلال کو حرام کر دیں گے تو ہمارا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، یہ حرام کو حلال کر دیں گے تو ہمارا تو معاملات خراب، انہی کی برکتوں سے تو لوگ ہمارے قریب ہیں، انہی معاملات کی وجہ سے تو لوگ ہمارے قریب ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ آپ کے دشمن ہو گئے، وہ یہودی آپ کے کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے، اور انہوں نے دشمنی کو پالتے 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 یہاں تک پہنچا دیا کہ وقت کے بادشاہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا جناب آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے، اور جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی دین کو منسوخ کرنا چاہتا ہے اور ان کے حلال کو حرام بتانا چاہتا ہے اور ان کے حرام کو حلال بتانا چاہتا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کیجئے، اور بہتر یہی ہے کہ اس کی جان لے لیجئے اور اس سے اپنی قوم کو اور لوگوں کو محفوظ کر دیجئے۔ چنانچہ طے یہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکایا جائے گا، بادشاہ نے فیصلہ کر دیا، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکایا جانا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی، عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خبر مل گئی تو آپ نے علماء کو اور خواص کو مخاطب کرنے کے بجائے عوام کو خطاب کر کے کہا کہ من انصاری الی اللہ، اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ کے لیے میرا معین و مددگار کون بنے گا؟ اللہ کے لیے میرا معین و مددگار کون بنے گا؟
تو چند نوجوان چند لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے معین اور مددگار بنیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری کا معنی ہوتا ہے مددگار، ناصر، معین۔ اس کو کیا معنی ہوتا ہے؟ ناصر، معین، مددگار۔ یاد رکھیے حواریین ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ اب ایک محاورہ بن گیا ہے یا ایک خاص قسم کا کنایا بن گیا ہے، جیسا کہ یار غار ایک ایسی تشبیہ بن گئی، ہر اس آدمی کے لیے یہ بول دیتے ہیں کہ جو آدمی بڑا مخلص ہو، جس کے اخلاص میں کوئی شک نہ ہو، تو کہتے ہیں یار یہ میرا یار غار ہے، یہ میرا۔ اصل میں یہ لفظ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، اور اس لیے ہے کہ اللہ نے اتنا کمال درجے کا مقام عطا فرمایا ان 3 راتوں کا۔ ویسے تو پورے کے پورے سفر گئی، لیکن ان 3 راتوں کا خاص طور پر جہاں جنگل ہے، اپنا بالکل ویرانہ ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ کی بالکل چوٹی ہے، غار ہے اور غار بھی چھپا ہوا ہے، جہاں پر پہنچے بھی تو خالی ہاتھ واپس آ گئے، اور اب اس کے بعد کسی کے آنے کی کوئی توقع اور امید بھی نہیں۔ اب 2 ہیں، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 ہیں صرف۔ ایک وہ کہ جن کی جان کو اس کائنات میں سب سے زیادہ خطرہ، ایک وہ جو ان کے ساتھ، اب جو ان کے ساتھ ہیں یا تو وہ نعوذ باللہ بے ایمان ہیں یا وہ ایمان کے اعلیٰ ترین منصب پہ ہیں۔ اگر وہ بے ایمان ہوتے تو جان لے لیتے، اگر بے ایمان ہوتے تو جان لے لیتے، کیونکہ اس سے زیادہ بہترین موقع کسی آدمی کے پاس، کسی دل میں بغض رکھنے والے کے پاس اپنے مبغوض علیہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ سنہری موقع کسی انسان کے لیے اپنے دشمن کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ دشمن نہیں، یہ وہ ہیں جن کی اللہ کے قرآن نے صداقت کی گواہی دی۔ اسی لیے آج تک امت ان کے اس عمل کی وجہ سے اور حضور کی اس اعتماد کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے اس منصب کے انتخاب کی وجہ سے ان کو یار غار اور مخلص ترین انسان کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ یار غار یہ ایک تشبیہ ہے۔ بالکل اسی طرح حواری کی بھی ایک تشبیہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں میرا حواری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، وہ حواری الزبیر، اور میرا حواری کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بس باقی۔ اس لیے حواری ایک تشبیہ ہے، تو یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ حواریین نے کہا کہ ہم اس بات پر آپ کے ساتھ آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی مدد و نصرت کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آیات کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میری فرمانبرداری کرو۔ اچھا جی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کو شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا۔ توجہ لفظ پہ غور کیجیے، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے اس کو یوں کر کے پڑھ کے عقیدے کو برباد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان اللہ ابی و ابیکم، اللہ میرا بھی باپ ہے تمہارا بھی باپ ہے، اور یہی سیدھا راستہ، یہی سیدھی بات۔ اسی سے انہوں نے پھر عقیدہ گڑھا کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی نہیں؟ تو نحن ابناء اللہ کا جو فلسفہ انہوں نے گاڑا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم کو انہوں نے ان اللہ ابی و ابیکم کا، حالانکہ کتنا واضح طور پر تحریف کا یہ انداز ہے، تعریف ہے قرآن پاک کے الفاظ کے اندر یا مفہوم کے اندر، جو مفہوم عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں موجود تھا۔
اصل میں تعریف تو انہوں نے وہاں کی ہے، یہاں کی بات نہیں کر رہا. وہاں انہوں نے تعریف کی ان اللہ ابی و ابیکم، یہ مانا انہوں نے ان اللہ ربی و ربکم سے نکالا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، مطلب اس کا جواب یہ کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان اللہ ابی و ابیکم نہیں تھا، بلکہ ان اللہ ربی و ربکم تھا. اور قرآن پاک نے اس کو 4 مقامات پر ذکر کیا اسی بات. اچھا جی، فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام پہچان گئے، بھاپ گئے، اندازہ ہو گیا انہیں کہ اب یہ سارے کافر مل کر کے، سارے مفتی مولوی مل کر کے میرے خلاف سازش کر کے اب بادشاہ وقت کو میرے قتل پر آمادہ کر چکے ہیں. منہم الکفر، جب احساس ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کفر کا، نافرمانی کا، کیا ہوا؟ قال من انصاری الی اللہ، تو کہنے لگے کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار ہو، میرا مددگار ہو، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے میری مدد کرے، کوئی ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری بولے کہ ہم اللہ کی طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، حواری یہ نہیں کہا تھا آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں، ہم فرمانبردار ہیں. آپ نے کہا نا فرمانبردار بن جائے، آپ گواہ رہیے، آپ گواہی دیجیے گا ہم کون ہوں گے؟ مطیع اور فرمانبردار ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب